محفوظ رہتے ہیں تو بار بار وضو کیوں کروں مثال کے طور پہ. تو آپ اس کے بجائے اگر یہ کر لیں کہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا میں وضو کروں گا، اس کے بعد اس کے اسباب پر اس کے ریزن پر غور کرتا رہوں گا، تب یہ بیلنس صحیح رہے گا، ورنہ یہ بیلنس الٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے جو مشہور اور متداول تفسیر کی کتابیں اس وقت موجود ہیں، اس میں یہ تو بڑی بڑی جو ٹائٹل کی ہیں، اگر آپ لوگ بھی اس سے براہ راست پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ کہیں گے بھی کہ آپ پڑھیے اس کو تاکہ براہ راست اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت اچھی بات ہے. مگر یہ پڑھنے تک جو دوسرے ہیں آسان کتابیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں. ان میں سے ایک جو اردو پڑھنے والے ہیں، ایک مختصر سا مجموعہ جو تیار ہوا ہے وہ احسن البیان. احسن البیان اس کے اندر مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور مولانا صلاح الدین یوسف لاہور ان کی اس پر حاشیہ وغیرہ ہے، اور مختلف علماء کرام نے اس کو ریوائز بھی کیا اور پھر مختلف جگہوں سے چھپا، اور آخر میں جو فہد پرنٹنگ پریس ہے جو دنیا کا قرآن چھاپنے کا روئے زمین پر سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے پوری دنیا میں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ گھر گھر تک قرآن مجید کی روشنی پہنچے. اس کے لیے وہ دنیا کی مختلف تفسیریں چھاپ کر تقسیم کر رہے ہیں، قرآن چھاپ کر تقسیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرنٹنگ پریس دنیا کے اندر قائم ہیں، لیکن کوئی کمرشل بیس پر. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نان کمرشل ہے، صرف دینی مقصد کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس کی بات. انہوں نے صرف جو ریڈی میڈ نسخے ہیں وہ نہیں کیے، بلکہ باقاعدہ علم قرات اور فن قرات کے ماہرین، لغت اور ادب کے ایکسپرٹس، ان لوگوں کی باقاعدہ ایک کمیٹی بٹھائی اور وہ کمیٹی باقاعدہ طور پر اس کی کتابت کروائی، اصول اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کمرشل تو مقصد نہیں تھا ان کا، اس لیے انہوں نے اس کو تیار کیا اور پھر اس کو اسی انداز سے شائع کیا گیا الحمدللہ. تو یہ اویلیبل جو قرآن ہے ان میں سے یہ بہت آسان ہے، اور اس میں کوشش کی گئی کوئی ضعیف یا موضوع چیز اس میں نہ پیش ہو، جو بھی معلومات ہوں اتھینٹک ہوں، انفارمیشن جو بھی ہوں وہ صحیح ہوں، تاکہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کو دے بھی سکیں اور اس میں جو باتیں ہیں اس کو قبول بھی کر سکیں. اس کا انہوں نے خاص طور پر خیال رکھا ہے. اور بھی کچھ کتابیں ہیں، اس کا ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی تذکرہ کریں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم قرآن کریم کی وہ تفاسیر اور وہ کتب جو اس وقت موجود ہیں ان کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے. ان میں سے ایک جو بہت آسان اور سمپل انداز سے لکھا گیا ہے وہ احسن التفاسیر ہے، اور اسی کی قریب قریب ایک شکل ہے نوب القرآن کے نام سے. اس میں بھی یہی خاص طور پر انگریزی زبان میں یہ خیال رکھا گیا کہ جو انفارمیشن دی جائے وہ اتھینٹک ہو، وہ زیادہ صحیح ہو، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اسی طرح سے اردو زبان میں جو تفسیری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کئی جلدوں میں ہیں، یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک جلد کے اوپر، اور اس سے زیادہ جو کئی جلدوں میں ہیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے معارف القرآن ہے. معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے، اور یہ ایک طرح کا منتخبات ہے، سلیکشنز ہیں. ان کی اپنی تفسیر اس کے اندر بہت کم ہے، اس میں زیادہ تر سلیکشنز ہے مختلف کتابوں سے، جو چیزیں جس آیت کے بارے میں پسند آئیں اس کو انہوں نے درج کیا. اسی طرح سے ایک اور ہے تدبر قرآن، جس کا نام لیا گیا مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو تدبر قرآن ہے اس کے دو پہلو ہیں. جو اس میں زیادہ پڑھے لکھے علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، ربط آیات کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کی گہرائی اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اردو زبان میں یہ بہت ہی مفید ہے. لیکن اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے جو غور طلب ہے، احادیث سے بڑی حد تک اس کے اندر جیسے استغنا یعنی بے نیازی بڑھتی گئی، تو اس وجہ سے یہ بڑی خطرے کی بات ہو گئی. اس لیے علماء کرام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عوام کو تھوڑا سا چوکنا رہنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ عام طور پر اس میں احادیث کا ذکر نہیں کیا گیا. سارا زور اس پہ ادب، عربی زبان، ترتیب اور ربط ان چیزوں پر دیا گیا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تفسیر تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو تفہیم القرآن ہے اس کا اسلوب عربی زبان میں جو تفسیر قرطبی ہے اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے، بڑی حد تک اس سے ملتا جلتا ہے. تو عربی زبان میں جو تفسیر قرطبی پڑھے گا
وہ پائے گا کہ قریب قریب تفہیم القرآن کا جو انداز ہے اسی سے قریب قریب ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح اردو میں ایک اور تفسیر ہے جو مختصر اس میں جو لکھی گئی، تفسیر ثنائی، اردو زبان میں بھی ہے، شیخ ثناء اللہ امرتسری کی۔ اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جو اسلامی توحید، ایمانیات وغیرہ کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے گمراہ فرقے اور مختلف قسم کے اس طرح کے گروپ، ان کی تردید کرنے کی انہوں نے اس میں کوشش کی ہے۔ زیادہ تر ان کا زور ان کی تردید پر ہے، اس لیے کبھی کبھی تفسیر سے زیادہ تردید کا جو پہلو ہے وہ غالب آ جاتا ہے کہ وہاں اس آیت کے ذریعے سے ان کے اپنے حالات کے حساب سے، ان کے اپنے زمانے میں کوئی چیز چل رہی تھی، اس کی انہوں نے اس طرح کی تردید کی، لیکن اب اگر ایک آدمی اس کو یہاں پڑھ رہا ہے، وہ ایشو نہیں ہے ہمارے سامنے، تو بعض اوقات اس کے سمجھنے میں الجھن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے مختلف ٹائٹلز کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے، مکمل تفسیر نہیں ہے، مختلف عنوانات سلیکشن کیا ہے انہوں نے۔ جیسے ایک ہے فتح العلام فی ترتیب آیات الاحکام، فتح العلام فی ترتیب آیات الاحکام، یہ جو ہے شیخ صبا عبد الکریم العربی کی یہ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ تفسیر لکھی ہے، لیکن یہ آیات احکام سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جو احکام سے متعلق آیات ہیں یہ اس کی تفسیر لکھی گئی۔ تو اسی طرح سے بعض لوگوں نے قرآن کریم کے اندر جو دعوتی پہلو ہے اس پر کچھ لوگوں نے تفسیر کی، جیسے بعض لوگوں نے سورہ حجرات اور اس کے آداب سے متعلق تفسیر لکھی، بعض لوگوں نے سورہ انعام اور سورہ اسراء کے اندر جو اخلاقی پہلو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر لکھنے کی کوشش کی۔ یہ وہ تفسیر ہیں جو صرف ٹائٹلز کے اطراف گھوم رہی ہیں، ایک خاص ٹائٹل کے تحت انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو اس طرح سے تفسیر لکھنے والوں کی یہ مختلف قسمیں ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن کریم کے جو اہم ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ چل رہا ہے، مصادر اسلام میں سب سے پہلے نمبر قرآن کا ہی ہے، تو قرآن کریم کے اہم عنوانات کیا ہیں؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ تو ایک عام ٹائٹل ہو گیا، مگر اس کے اندر کس چیز پر فوکس کیا گیا، کون سی چیز بہت زیادہ اہمیت سے پیش کی گئی؟ موضوعات قرآن۔ تو قرآن کے جو موضوعات ہیں ان میں بڑا جو حصہ ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدے اور ایمانیات کی بحث کو نمبر 1 حیثیت دی گئی۔ عقیدے کے اندر 3 باتوں کو خاص طور پہ پیش کیا گیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان باللہ، اللہ کے وجود پر مختلف قسم کے دلائل قرآن کریم میں دیے گئے، آفاق و انفس کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں شرک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا۔ اسی طرح سے نمبر 2، ایمانیات کے مسئلے میں رسولوں پر، انبیاء کرام پر ایمان، کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نہ ماننے کے نقصانات کیا ہیں، اس کا ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد عقیدے ہی میں تیسرا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان، یعنی ایک دن آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں حشر میں کھڑا کیا جائے گا، اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب کے بعد جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو آخرت کا یقین، تو توحید، رسالت اور آخرت، ایمانیات سے متعلق یہ 3 باتیں ہیں جن کا بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ تو ایمان اور عقیدہ یہ خاص طور پر ہے۔ ویسے ایمان اور عقیدے کو ہم اگر سمجھنا چاہیں، مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس طرح اگر ہم اور بہت ساری ترتیب سے جاتے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ بعض صورتیں پوری کی پوری اللہ کی توحید کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے۔ اگر یہ مضبوط ہوا، عمارت جو بنے گی اسلامی عمل کی وہ مضبوط رہے گی۔ اور اگر توحید کا عقیدہ کمزور ہو گیا تو آپ کی ساری عقیدت، آپ کی ساری عبادت بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے ایمان کے مسئلے پر بار بار زور دیا گیا۔ اس کے بعد اعمال، جیسے پہلے ہی صفحے پر الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، پھر آگے کتب علیکم الصیام، روزوں کا مسئلہ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، یہ مسائل بیان کیے گئے اعمال کے بارے میں۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں معاملات وغیرہ کی، لیکن ہمارا وقت ہونے والا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو پہلے پوچھ لیجئے
تاکہ آئندہ لیسن میں ہم دوسری چیزوں کو کور کریں. جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ ایک سورہ میں موجود ہے اس کا حکم، اور اسی کا حکم کسی اور سورہ میں بھی موجود ہے. مطلب ایک ہی مسئلے کا حکم مختلف مقامات پر ہے. تو اس کی کیا وجہ مطلب اللہ کو محسوس ہوئی کہ اللہ نے ایک ہی چیز کا حکم مختلف مقامات پر دیا؟ جیسا کہ نماز کا حکم سورہ بقرہ میں بھی ہے تو کہیں اور بھی ملتا ہے، حج کا حکم کسی سورے میں ہے تو وہ کہیں اور بھی ملتا ہے، تو اس کو ایک جگہ مطلب ایک چیپٹر کیوں نہیں کر دیا اس کو؟ جی قرآن کریم کے احکام ایک جگہ ایک چیپٹر اور ایک عنوان کے تحت کیوں نہیں ذکر کیے گئے، یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم جو نازل ہوا وہ تقریری زبان میں نازل ہوا، کوئی آرٹیکل اور مقالہ نہیں لکھا گیا. آرٹیکل میں اور تقریر میں فرق ہوتا ہے. تقریر میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں کی ضرورت، لوگوں کی حاجات کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. تحریر جب آدمی لکھتا ہے تو اس سے اس کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات تحریر کی خوبی تقریر کے اندر کمزوری میں بدل سکتی ہے. اسی طرح بعض اوقات تقریر کی خوبی تحریر میں کمزور ہو جائے گی. اگر آپ تقریر میں ایک چیز کو دہراتے ہیں تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کا مقصد لوگوں کے ذہن میں بات اتارنا ہے. لیکن تحریر میں وہی بات دوبارہ دہرائیں گے تو وہ تحریر کے اندر کمزوری سمجھی جائے گی. قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ تقریر کا اسلوب ہے، تحریر کا نہیں ہے. قرآن کریم براہ راست ڈائلاگ کر رہا ہے اور ان سے گفتگو کر رہا ہے. اسی لیے 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اسی انداز سے بتایا گیا. اور ہر وقت تکرار بری نہیں ہوتی. بعض اوقات تکرار کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی ریپیٹیشن، اس کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے مختلف اینگل کو سمجھے. اور قرآن کریم میں کمزوری کی کوئی بات نہیں ہے. اگر قرآن کریم نے کہیں کسی چیز کو دہرایا تو آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز اور نئے اینگل سے دہرایا. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 صورتوں میں 63 مرتبہ کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ آپ دیکھیں گے ایک نئے اینگل سے کیا گیا اور ایک نئے اس کے بیک گراؤنڈ سے کیا گیا. ہر جگہ اس میں ایک نئی عبرت کی بات ہے. تو بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے مکرر در مکرر اس کو دہرایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مکرر نہیں ہے. ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو اس کے اندر ہے. ناظرین یہاں پر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کریں گے. مزید باتیں ہیں تفسیر سے متعلق، اس کو آگے کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے. انتظار کیجئے ہمارے پروگرام کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.